عرض کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ توبہ جو میں نے آپ سے کرائی اور کی، ذرا توجہ رکھنا۔ حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ فرماتے تھے۔ کتنی مرتبہ بولو؟ اور دوسری حدیث میں یوں آتا ہے آقا 70 مرتبہ توبہ فرمایا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ بولو؟ یار توبہ کون کرتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے۔ معافی کون مانگتا ہے؟ جو گناہگار ہوتا ہے۔ کسی کے پاؤں لگ جائے تو ایک دم بھیا معاف کر دو، یا اب تو سوری بول دیتے، سوری بولتے نہیں بولتے۔ جو غلطی کرتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، یہی ہے نا؟ مگر ذرا دیکھو اللہ کے رسول سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے پاک، معصوم عن الخطا، بلکہ میرے نبی نہیں سارے انبیاء گناہوں سے پاک و صاف، معصوم عن الخطا یعنی گناہگار نہیں۔ جب نبی گناہگار نہیں تو پھر توبہ کس بات کی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ذرا توجہ سے سننا۔ بھئی آپ نے غلطی نہیں کی اور میں کو معافی مانگو، تو کائے کی معافی؟ اور حدیث شریف بھی سچ، اور وہ بھی ضعیف نہیں ہے حدیث، یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول 100 مرتبہ 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے، مگر پیارے نبی تو گناہگار نہیں، تو پھر توبہ کیسی؟ کبھی سوچا؟ اور عرصوں میں آیا کرو تو زیادہ کود پھاند نہیں، ادب کے دائرے میں رہا کرو، اور اللہ والے کا فیضان اور جو علماء آیا کریں ان سے کچھ تعلیم لے کے جایا کرو۔ یہ الحاج خادم حسین صاحب اور یہ جتنے ساتھی آپ لوگ بڑی محبت سے کرتے ہیں، میں دل سے دعا کرتا ہوں مولا اگر کسی بھائی بچے سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہو، مولا تو معاف کر دینا، اور اس عرس پاک کو پاک کر دے، اس عرس کو ہمارے سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دینا۔ بہنیں زیادہ بات نہیں کریں، نبی گناہگار نہیں، لیکن حدیث موجود ہے 100 مرتبہ 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ بتا دوں؟ سوال کروں گا اور جواب دوں گا۔ اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ توجہ سے سننا۔ 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، 70 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں پیارے نبی، اور آتا ہے رات بھر روتے رہتے تھے آقا، اتنی عبادت کرتے تھے نا پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ آج تو یار تھوڑا سا، ابھی بہت اچھا شعر ناظم صاحب نے بتایا، تھوڑا سا مقام مل جائے اللہ عزت دے دے تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھتا ہے، ایک ذرے برابر بھی مقام نہیں ہے ان کے، تب یہ عالم۔ 100 مرتبہ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو پیارے، ساری حدیثیں پڑھو، ساری حدیثیں پڑھ لو، یاد رکھنا کچھ حدیثیں نبی کی جو ہوتی ہیں وہ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا تعلیم امت کیا ہے؟ امت کی تعلیم کے لیے، علم کے لیے، تاکہ انہیں سبق مل جائے۔ حدیث جو نبی نے زبان سے کہہ دیا وہ حدیث، جو ہاتھ سے کر دیا وہ حدیث، جو نبی کے زمانے میں صحابہ نے کیا نبی اس سے راضی رہے وہ بھی حدیث۔ میں نے بڑی آسان تعریف کر دی۔ میرے نبی 100 مرتبہ جو توبہ کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ گناہگار ہے، یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ہمارے تمہارے لیے، تاکہ سمجھ میں آ جائے جو آقا سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے پاک صاف ہے، گناہگار نہیں ہے، وہ تو 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، اور ہم سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے؟
کرتے ہو توبہ؟ ہر سانس پہ توبہ کیا کرو، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ عادت بناؤ، عادت بناؤ۔ کوئی تھوڑی سی تعریف کر دے، مسکرا کے سر نیچے کر لیتا، اچھا میں ایسے ہی ہوں۔ عادت بناؤ، عادت۔ یہ تعلیم امت کے لیے حدیث ہے، تعلیم امت کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے، اس پورے مجمع میں دو چار کو چھوڑ کے کوئی ہے ایسا جو رات کو اللہ کے گھر میں جا کے کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ سے باتیں کر کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے رونے والا؟ کوئی ہے ایسا؟ ملتا کہ کسی کونے میں بیٹھ کے روتا ہو؟ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تب آج زمین کے اوپر تھے تب بھی لوگوں کے کام آتے تھے، اور زمین کے نیچے ہیں تب بھی یہ لوگ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ اللہ، ذرا سنو، مجھے ایک حدیث یاد آنے لگی۔ ایک اتنا سستا آفر ہے حضرت، بڑا پیارا آفر ہے۔ لوگ ٹکٹ ڈھونڈتے نا عمرہ شریف کو جانے کے لیے، اور جایا کرو، رمضان میں جا رہے ہیں ہمارے شاعر صاحب، اللہ ہم سب کو وہ دن نصیب فرمائے۔ ٹکٹ ڈھونڈتے ہیں، یا ہم لوگ سفر کرتے ہیں ڈھونڈتے کوئی سستا مل جائے۔ آپ لوگ بھی موبائل میں آفر وغیرہ ڈھونڈتے ہوگے۔ آج میں دینی آفر دینا چاہ رہا ہوں، نہ روپیہ لگے نہ پیسہ لگے، مگر ثواب ڈھیرو، ثواب بہت زیادہ۔ بتا دوں یا نہیں؟ علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کوئی بھی تسبیح نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا ہے، اگر 1 گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ گیا، کتنی سانسیں لے گا، کتنی سانسیں؟ علامہ زمخشری لکھتے ہیں ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بولو؟ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ 1 گھنٹے میں کتنی سانسیں لے گا؟ کوئی روپیہ پیسہ لگا؟ جا کے بیٹھتے ہو مسجد میں؟ ہاں جی بیٹھے گا، 5 وقت کی پڑھنے تو جاتا نہیں ہے، چوراہوں پہ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں۔ نوجوان جمعے 8 دن آتے ہیں اور جلسے میں آکے کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن، اور عشاء کی نماز پڑھی نہیں ہے۔ کتنے بھولے انسان ہیں، کتنے کبھی کسی ولی نے جو ہوش و حواس میں اس نے کبھی نماز چھوڑی؟ بولو ایک بھی ولی تم مجھے دکھا دو جو ہوش و حواس میں اگر مجذوب نہیں ہے تو ہوش و حواس میں ہے اس نے نماز چھوڑی ہو، میں اس کے لیے فتویٰ دے دوں گا، کوئی بھی دے دے گا، اگر نمازیں چھوڑتا ہے، نمازوں سے دور ہے تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے گھر سے نہیں دوں گا، تمہارے آقا کے در سے دوں گا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اگر خالی ٹائم مل جائے تو مسجد میں جا کر کے بیٹھو۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں ہر سانس پہ اسے 400 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی بولو؟ 400 نیکیاں۔ اللہ، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا لو، مسجد میں جاتے ہیں۔ میرے آقا ایک دن نا حضرت بیان کرتے کرتے رو دیے یار، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا حدیث بیان کر رہے تھے، آقا بیان کر رہے تھے، وہ سب حدیث ہو گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار آنکھوں میں آنسو آنا آسان نہیں ہے۔ صحابہ نے سوچا لگ رہا نبی کو کوئی تکلیف ہے، نبی کو کوئی پریشانی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم کسی کام میں آ سکتے، طبیعت ناساز ہے، کیا بات ہے آقا؟ میرے نبی نے فرمایا میں تو ٹھیک ہوں مگر مجھے امت کا خیال رلا رہا۔ امت کا خیال کیا؟ اب سنو وہ بات جو نبی نے فرمایا، روتے جا رہا اور کہتے جا رہے
یہ بات 40% لوگوں کے اندر آ گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پچھلی امتیں جو تھی ان کے اندر کچھ بیماریاں ایسی تھی جو ان کو لے ڈوبی، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری میری امت میں بھی آ جائے گی۔ وہ ایسی بیماری ہوگی، نماز پڑھے گا پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا، روزے رکھے گا پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا، حج کرے گا پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا، زکوٰۃ دے گا پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا، مولوی صاحب ہوں گے، مفتی صاحب ہوں گے، پڑھیں گے پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ بیماری ایسی ہو، صحابہ نے کہا آقا بیماری کا اس سے کیا تعلق؟ بیماری تو جسم کو لگتی ہے نا، ڈاکٹر سے دوا لے لو، اللہ والے کی بارگاہ میں آج کے دور میں اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے دعا کرو، نظر کرم ہو بیڑا پار۔ نبی نے فرمایا وہ بیماری ایسی ہوگی اگر مولوی کو لگ جائے ختم۔ ختم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سانس نکل گئی، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اگر مفتی کو لگ جائے تو وہ کتنے ہی فتوے لکھے، پیر کو لگ جائے کتنے مرید کرے، سب بیکار، اس کو لے ڈوبے گی، جنت میں جانے سے روک دے گی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا، اور کہا یہ بیماری میری امت میں آئے گی، اگر اجازت ہو تو اس بیماری کو کھولوں؟ تم لوگ حدیث پڑھتے تو کم ہو گئے لیکن سن تو لو۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جو لوگ لڑکے بچے موبائل چلاتے ہیں، تم 24 گھنٹے چلاتے ہو، آدھا ایک آدھ گھنٹہ نا دینیات بھی دیکھا کرو۔ موبائل میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ حدیثیں، قرآن کی تفسیر، اچھی اچھی باتیں سنا کرو۔ آج دل نہیں لگ رہا نا تو سنتے 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 جب عادت بنا لو گے نا تو ویسے ہی تمہارا دل لگنے لگے گا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یہ آپ سے میری درخواست ہے، کیونکہ یہی ہمارا زیور ہے، یہی ہمارا ہتھیار ہے۔ بغیر علم کے آج تک نہ کوئی کامیاب ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ سب سے بڑا ہتھیار علم ہے، مانو یا مت مانو۔ اب سنو، کبھی علم پہ اگر تقریر ہوئی تو بتاؤں گا میں پورا کھول، کیونکہ سب سے پہلا قرآن جب نازل ہوا نا، سب سے پہلا لفظ یہیں سے شروع ہوا، پڑھیے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اقرا کا مطلب ہی یہ پڑھیے، فعل امر کا صیغہ جانتے ہو۔ چلو علم کو بھی روک رہا ہوں میں، جو بتانا چاہ رہا ہوں سنو۔ ایسی بیماری اگر نمازی کو لگ جائے تو اس کی نمازیں ختم، اب نمازیں کام کی نہیں رہی۔ کسی کو بھی لگ جائے اس کا تقوی کام کا نہیں، یہاں تک کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب ہے کیا یار، حدیثیں اتارا کرو عوام میں، لایا کرو۔ سن رہے ہو نا میری بات پیارو؟ اللہ کے رسول فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد۔ اور میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تمہاری بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر بولو نبی کی بات غلط ہو سکتی کیا؟ اور ساتھ میں میں عبارت بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں حضرت تاکہ بات پکی ہوتی جائے۔ یہ لوگ بمبئی سے آ کے کہاں سے آ کے یہ جلسہ کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، اسی لیے، اور میں بھی ہنسی مذاق ٹھٹے کر کے چلا جاؤں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اللہ راضی نہ رسول اللہ راضی، سوائے تمہارے اور تمہارے ابا کا، اور کوئی راضی نہیں۔ معاف کرنا میں تھوڑا سا کلیئر بول دیتا ہوں۔ نبی فرماتے لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسود، ایک روایت میں حسود بھی، معنی وہی۔ نبی فرماتے بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک منہ میں اگر رسگلہ ہے تو پان نہیں رہے گا، گٹکا نہیں رہے گا،
گٹکا ہے تو رسگلہ نہیں، مطلب ایک منہ میں دو چیزیں کھٹی اور میٹھی جمع نہیں ہو سکتی. تو نبی یہی فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف العبد، بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. وہ دو چیزیں کیا؟ الایمان والحسد، ایک ایمان اور دوسرا حسد. اب یہ حسد بیماری ہے جو ایمان کو لے ڈوبے گی. اگر مولویوں کے پاس حسد آ جائے تو وہ ختم، پیروں کے پاس حسد آ جائے ختم، نمازیوں کے پاس آ جائے ختم. نبی فرماتے ہیں الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. کہہ رہے ہیں حسد نا نیکیوں کو، اچھائیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے. یار تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ مزہ نہیں آ رہا، مگر صحیح معنوں میں تمہارا سبق یہی ہے. سمجھو یا مت سمجھو، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، چار دن نہیں، 5 دن نہیں، ایک دن وہ آگا. میں نے دیکھا جیسے نعت شریف ختم، اتنی پیاری نعت شریف، اتنا اچھا کلام، اس کے بعد کچھ نوجوان اٹھ کے چلے گئے. سمجھ رہے؟ لیکن پہلے تو بہت اٹھ کے چلے جاتے تھے، اب تو بہت بیٹھے رہ گئے. اور ایک دن یہ ہوگا کہ انہی کی اولاد اسلام کا جھنڈا لے کر کے نماز کی تبلیغ کرتی ہوئی گھر گھر نظر آئے گی. ایک دن وہ ہوگا حضرت. نبی فرماتے ہیں حسد وہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. مفتی صاحب سوچیں گے میں بہت بڑا مفتی ہوں، پیر صاحب سوچیں گے میں بہت بڑا پیر ہوں، نمازی سوچیں گے بڑے سجدے کر لیے. مگر نبی فرماتے ہیں یہ وہ ہوگا جو دیکھنے میں مفتی پیر نمازی ہوگا، مگر روز محشر کے دن خالی ڈبہ ہوگا. باقی کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یہ بیماری پاس تھوڑا سا بولوں گا، اجازت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا ایسا کیوں؟ نبی فرماتے ہی الہالک، عربی ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں. آقا نے فرمایا یہ اس طرح ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں اس طرح کو کیا بولتے ہیں حضرت؟ کھر 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 جانتے ہو نا؟ اس طرح کھر. اگر کوئی غلط ہو جائے تو معاف کر. پہلے جس سے بال موڑے جاتے تھے اور وہ ایسا کر کے تیز کر کے اور وہ بال اتارتے تھے، اس کو اس طرح بولتے ہیں. اب میں اس طرح بولوں گا، آپ لوگ سمجھ لو گے. نبی نے فرمایا ہی الہالک، یہ حسد ہے کیا؟ یہ اس طرح کھر ہے. اللہ، صحابہ نے نبی کی طرف کو دیکھا، یہ اس طرح کیسے؟ نبی فرماتے ہیں ہاذا، پہلے فرماتے لا قولو ہاذا تالک الشعرا ولیکن تالک الدین. آقا فرماتے ہیں یہ وہ اس طرح نہیں ہے جس سے بال موڑے جاتے ہیں، یہ وہ اس طرح ہے جس سے دین مٹ جاتا ہے. یار نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ اب اپنے اپنے گریبان میں جھانکو. کسی کا کاروبار اچھا چل رہا، اسے بخار کیوں آ رہا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ بخار آنے کا مطلب کیا؟ اللہ برکتیں فرمائے. کسی کے بچے اچھا کام کر رہے ہیں، کسی کے بچے اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو گالیاں کیوں بک رہا ہے؟ سمجھ گئے ہو؟ کسی کا نام ہو گیا، شہرت ہو گئی، پیچھے جل رہا ہے. اچھا تم میں نہیں، یہ ہم مولانا لوگوں میں بات آ گئی. کسی شاعر نے اچھا پڑھ دیا، اب سوچا یار میری تقریر جمے گی کیسے، لاؤ اسے لپیٹوں. یہ حسد کی بولی ہے. سچ بتا رہا ہوں. ارے تم جمنے جمانے کے چکر میں کیوں؟ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پڑھانے بیٹھ جاؤ.
پڑھانے بیٹھ جاؤ، اللہ اور رسول اللہ کی رضا اگر سب سے مقدم رکھو گے نا تو کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ کمیٹی والوں میں سے اگر کسی، جیسے میں نے حاجی خادم حسین صاحب کا نام لے دیا تو اب کوئی یہ سوچ لے یار سید صاحب انہی کا نام کیوں لے؟ ارے بھئی جس سے زیادہ جان پہچان ہوگی، تعلقات ہوگی، گفتگو ہوگی، اسی کا نام تو زبان پہ آئے گا۔ تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، ہمارا ایک بھائی ہے یار اتنی دور سے ادھر رامپور سے بلا رہا ہے، مفتی حماد صاحب کو بلا رہا ہے، ان کو بلا رہا ہے، ان کو بلا رہا ہے۔ یار میں بھی اللہ انہیں اور ترقی عطا فرما اور مولا ہمیں بھی اور ترقی عطا فرما، یہ بات الگ ہوتی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اسٹیج پہ ظاہر ہو جاتا، ظاہر۔ کہیں تم نے دیکھو کسی کو پیسے زیادہ آنے لگے پڑھنے میں تو کروٹیں بدلنا شروع کر دیتا ہے، یار کیا کروں اب میں، اب کیا کروں، اب کیا کروں؟ نہیں، نبی فرماتے، آقا فرماتے ہی الحالک لا قول تالک الشعرا ولکن تہلک الدین۔ آقا فرماتے ہیں یہ وہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو نبی نے فرمایا او میرے جانثارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، یہ وہ اس طرح نہیں ہے جس سے بال مونڈے جاتے ہیں، بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جس سے دین ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب مولوی صاحب کو اگر یہ آیا تو اس طرح نے دین تو ختم کر دیا تو ڈبہ رہ گیا، نمازی کے پاس آیا تو ڈبہ رہ گیا۔ کچھ لوگ کمیٹی والے نوجوان اگر جلسہ کرنے لگے اور چندے کے لیے پہنچ جائیں تو پھر شیطان کسی نمازی پہ حاوی ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹتے کہتا ہے ارے پہلے نماز تو پڑھ لو، بعد میں کر لیو عرس۔ نماز پڑھتا نہیں، عرس پورس کر رہا۔ شیطان کا حملہ ہے۔ اس عمر میں تم تھے نا تو تم ناچنے والی عورتوں کو دیکھتے ہوگے۔ اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے جلسہ کر کر کے ان نوجوانوں کو آج نعتوں پر تقریروں پہ لگا دیا ہے۔ صحیح بات ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ لوگ سب بمبئی سے آئے، کام چھوڑ دے، حضرت کو تراویح بھی پڑھانی الحمدللہ، اور یہ گناہگار بھی جائے گا۔ لیکن اب کیا ہے یہ بولو، اس طرح یہ حسد۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، بڑی پیاری بات آ رہی ہے، حدیث کا مفہوم بیان کروں گا، سننا چاہو گے؟ ایک موقع پہ نا نبی مسجد نبوی میں حضرت بیان کر رہے تھے، اور یار اگر نبی بیان کریں تو کتنا پیارا خطیب، کتنا پیارا مقرر۔ اللہ کے بعد سب سے افضل والا کون ہے؟ یہی خطیب ہے۔ ان سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور سننے والے صحابہ، اب اندازہ لگائیو سامعین کتنے اچھے، کتنا پیارا وقت ہو۔ میرے نبی بیان فرماتے فرماتے جنت کی بہاروں کی باتیں آ گئی۔ اب جب جنت کی باتیں آئیں، ہاں بات مت کریو بیٹا، جنت کی جب بات آئی تو صحابہ خوش ہونے لگے۔ موبائل رکھو بابو، تھوڑی دیر میں رک جاتا ہوں، تم بات کر لو اگر ضروری ہو تو کوئی بات نہیں، چلو۔ ہاں جب نا اگر حدیث ہوتی ہو، اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے نا، تو صحابہ اپنی سانسیں بھی زور سے نہیں لیتے تھے، سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ۔ ہاں یہ باتیں جب ہم تک پہنچیں گی تبھی تو پتہ چلے گا۔ صحابہ زور سے سانس، کھانسی آتی تھی نا انہیں، کھانسی تو ایسا کر کے، مطلب محفل میں ذرا سی بھی بدنظم، پیار کا ذرا انداز تو لگاؤ یار۔ اور ابھی رمضان آ رہا ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، رمضان میں جب تراویح پڑھنے جائیں گے نمازی تو پیچھے والی صف جو ہے وہ تو خالی دھکا مکی میں چلے گی۔ بولے ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ تمہارے ادھر نہیں ہوتا؟ ادھر نہیں ہوتا؟ جو پیچھے نمازی رہتے ہیں پیچھے والی صف میں، تراویح میں نہیں کرتے کیا گڑبڑی؟ قرآن سنتے کیا وہ؟ کوئی وضو خانے پہ بیٹھا، کوئی ادھر بیٹھا، حافظ صاحب پسینے پسینے پڑھتے پڑھتے تبارک اللہ پڑھتے پڑھتے پسینے پسینے، اور جیسے اللہ اکبر یہ رکوع میں گیا تو فوراً اللہ بھاگتا ہوا گیا۔ یہ انتظار دیکھ رہا تھا رکوع کا۔ اور معاف کرنا ایک بات تھوڑی کلیئر کر دوں،
बाज हाफिज भी बहुत पिटे, बाज हाफिज की भी बड़ी पिटाई हुई। रमजान में जब पढ़ना शुरू करता मुत्तकीन या मलून तामलून, अल्लाह अकबर, समझ में कुछ नहीं आ रहा। और मुक्तदी क्या बोले, आधे घंटे में तरावी पढ़ा कर रख दी। मुक्तदी बड़े खुश, कहने लगा यार क्या हाफिज है, रेले है रेले, इस रेले को भी इतना मारा जाए और साथ में तुम्हें भी। क्योंकि ऐसा कुरान पढ़ना और सुनना दोनों नाजायज और हराम। और अगर कोई हदर में पढ़ दे तो कहते यार कहां थका हुआ आ गया यार। ऐसा कुरान पढ़ना सुनना दोनों नाजायज और हराम। क्यों सुन रहे हो, सूरतों से पढ़ो, और अगर सुन रहे हो तो सवा पारा इत्मीनान से मस्जिद में जाकर के सुनो। समझ में आ रही बात? अब बात वहीं पे, मेरे नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा सुन रहे थे, जन्नत की बातें आ गई, सहाबा मुस्कुरा रहे, जन्नत की, नबी भी प्यार में आ गए। नबी बोले अच्छा मैं समझ रहा हूं, जन्नत के मारे खुश हो। कज्जी आका, मेरे नबी ने फरमाया चलो आज मैं तुम में से किसी एक जन्नती का दीदार करा दूं। अब जितने तुम बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे थे तो कुछ ने ये ख्याल किया यार इनका नंबर आएगा, क्योंकि ये पूरी रात मस्जिद में रहते हैं और इन्हें कोई दुनिया से मतलब ही नहीं, कुरान पढ़ते रहते हैं, इनको हमामतुल मस्जिद कहा जाता है, मस्जिद में रहते। कुछ ने सोचा नहीं, ये जो हुजूर के साथ में रहते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, दिन में रोजा जंग भी और रात को इबादत करते हैं, इनका नंबर आएगा। किसी ने सोचा नहीं ये तो बहुत बड़े इल्म वाले हैं, इनका नंबर है। किसी ने सोचा ये बहुत मुत्तकी परहेजगार, अपने अपने हिसाब से लोग सोच रहे थे, जैसे सोचते ना कि ये बहुत मुत्तकी परहेजगार। मेरे नबी, अब पीछे वाले सोच रहे हमारा का नंबर आएगा, इन लोगों का नंबर आएगा ये बहुत मुत्तकी परहेजगार है। मगर मेरे नबी ने इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा, लोग नबी की नजरों को देख रहे थे किस पे ठहरेगी, शायद इन पे ठहरे, इन पे ठहरे। मगर याद रखो मेरे नबी ने एक को भी नहीं कहा और कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो जन्नती का दीदार। अब लोगों ने ताज्जुब से देखा कौन इतना मुत्तकी परहेजगार आलिम मुफ्ती मुजाहिद कौन है। जब पीछे पलट के देखा ना तो एक सीधे साधे भोले भाले एक चचा मियां आ रहे थे। कौन आ रहे थे बोला? कपड़े भी उनके सुकड़े हुए, निरे भोले, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, दाढ़ी उनकी ऐसी थी जैसे भी ताजा वुजू बनाया इन्होंने। आए, अब सब हैरत से देख रहे हैं उनको। उन्होंने नबी के हाथों का बोसा दिया, एक तरफ बैठ गए। अब दिल ही दिल में लोग सवाल कर रहे हैं यार ये किसी जंग में हमने इनको नहीं देखा, रात भर मस्जिद में तो थे नहीं है, कुरान भी तो, इनका नंबर कैसे आ गया यार? इनसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार वो हैं वो हैं वो हैं, इनका नंबर क्यों? मगर फिर जवाब भाई देखो, इनकी कोई ना कोई बात तो ऐसी है जिससे अल्लाह और रसूल राजी हैं। इनके अंदर क्वालिटी, क्या क्वालिटी? इस बच्चे को उठा दो। बाबू सो रहे हो क्या इतनी जल्दी? कलमा पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का क्वालिटी क्या इनके अंदर? क्वालिटी, तवज्जो मेरी तरफ, क्वालिटी। अब दिल ही दिल में सोचो यार, चलो अल्लाह जाने रसूल, जो मैंने कहा ना इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में इनमें जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद है। कोई ये मत सोचो साहब हम चमक रहे हैं कुर्सी पे बैठे, हर चमकती हुई चीज अच्छी नहीं होती। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अब सुनो, अब सारे लोग देख रहे हैं, कभी आका को देखे, कभी उन्हें सीधे साधे भोले भाले चचा मियां को देखे। एक दिन गुजर गया, अब दूसरे दिन जब मस्जिद में पहुंचे तो सहाबा कुछ इकट्ठे हुए, बोले आज भी जन्नत का जिक्र छेड़ दियो, नबी जन्नत बांटेंगे क्योंकि मालिक जन्नत है। दूसरा दिन नंबर आया, मेरे नबी बयान करने लगे तो फिर जन्नत का जिक्र, सहाबा ने मुस्कुरा
مسکرا کے دیکھا. نبی سمجھ گئے کیا چاہ رہے ہو, آج پھر کسی جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں آقا دیدار کرنا چاہتے ہیں. میرے نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا, لوگ سوچ رہے تھے ان میں کسی کا نمبر آئے گا, مگر نبی نے فرمایا نہیں, مسجد کے دروازے کو دیکھو, جو آ رہا دیدار کر لو, جنتی کا دیدار. جب دیکھا تو کوئی اور نہیں, کل والے چچا آج پھر آ رہے. ارے یار تم سوچ رہے ہوگے چچا میاں کی تو فری میں لگ رہی ہے. اللہ سب کا نصیب ایسا کرے, آمین تو کہہ دو. چچا میاں اب تو دل میں نا خیال آنے لگا, بھائی دیکھو ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو کوالٹی ہے, کوئی نہ کوئی بات تو ہے. خیر یہ دوسرا دن بھی گزر گئے. تیسرا دن پھر صحابہ نے آقا آج اور جنت بانٹ دیجئے نا. سب دامن پھیلائے بڑے, جنت کسے نہیں چاہے. اور پھر وہ تو مالک و مختار ہے, کتنا پیارا پروگرام ہوگا وہ. آقا بانٹ دیجئے جنت. میرے نبی نے فرمایا دیدار کرنا چاہتے ہو پھر دیکھو, جو آ رہا دیدار کر لو. تیسرے دن پھر انہی کا نمبر, تیسرے دن پھر انہی کا نمبر. اب تو پکا ہو گیا, 3 دن سے جنتی کا دیدار کا معاملہ آیا تو انہی چچا میاں کا نمبر. اب لوگ سوچ رہے ہیں بھئی دیکھو انہیں جنگ میں دیکھا نہیں, انہیں زیادہ مسجد میں بھی نہیں دیکھا, 5 وقت کی پڑھتے ہیں صرف, یہ جہاد بھی نہیں کرتے, روزے بھی اتنے نہیں, بوڑھے ہیں کمزور ہیں بیچارے, سیدھے بھولے بھالے, ان کا کہیں نمبر دکھائی نہیں دیتا, کہیں کسی محفل میں آگے نہیں, مگر آج سب پہ سبقت لے گئے. ایک جوان صحابی نے دل میں ٹھان لیا, چچا کی کوالٹی ڈھونڈ کر رہوں گا ہے کیا ان کے اندر, ان کے اندر وہ نیکی کیا ہے, یہ کون سا عمل کرتے ہیں, کون سا کام. صحابہ پہلے ڈھونڈتے تھے یار کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے نیکیاں ملے, اور تم لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہی نہیں, عالموں سے ملتے ہی نہیں, اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے. اور اگر بیٹھو گے نا کسی بزرگوں کے تو معاف کرنا, بعض ہمارا بزرگ بھی اتنا بدتمیز ہے, ماں بہن کی گالی بکتا ہے, وہ لڑکے اسے چھیڑتے ہیں, وہ ماں کی گالی بہن کی گالی, اور جنہیں کیا کیا بکتا. بزرگ کو ایسا ہونا چاہیے کہ بولو ہونا چاہیے, اور لڑکے اسی کو چھیڑ رہے ہیں, کسی کا نام چٹنی رکھ دیا, کسی کا نام کچھ رکھ دیا, کسی کچھ, اور چھیڑا چھا, یہ مذاق چل رہی ہے. نیکیوں کی اگر امام صاحب کے پاس بیٹھیں گے نا تو اپنی اتنی جھر ہانکے گا, جر 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 جر. امام صاحب چپ ہو لے, تو ہی سنا لے. امام صاحب بیٹھے وہ فتوے دے رہے ہیں, سنبھالو اپنے آپ کو, کسی عالم سے مشورہ لو, عالم جو بتا دے اس کو مانو. اگر عالم نے غلط بتا دیا تو غلط تم نے کر دیا تو تم گناہگار نہیں ہوگے, وہ عالم گناہگار ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو, تیسرے دن ایک صحابی جوان کھڑے ہوئے, ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر. اب وہ کھڑے ہوئے, محفل برخاست ہو گئی. چچا میاں کے پاس سوچے, السلام علیکم چچا میاں, تم جاتے ہو, کوئی حج سے آتا ہے, نیک لوگ آتے, ان کی آنکھیں دیکھنے جاتے ہو, نیکیاں لینے جاتے ہو, نہیں جاتے ہو, کم جاتے ہو. بیمار کو دیکھنے جاتے ہو, نہیں جاتے ہو. کوئی مالدار کا کتا اگر چھینکنے لگے نا, چھینکنے تو 2 مرتبہ خیریت پوچھتے ہو, میں نے سنا تھا وہ تمہارے کتے کی طبیعت خراب ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور غریب کی اماں سڑ رہی ہے, غریب کی اماں یہاں پڑی ہے, تمہارے دل سے 500 روپے نہیں کھلتے کہ لے پریشان مت ہوئیے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھو, پیٹ پہ ہاتھ رکھو, اللہ شفا دے گا. نہیں, اور اگر دیں گے بھی نا نوٹ تو یوں تھوک لگا لگا ایسے کر کے پھینک کے دیں گے, ایسے کر کے یوں. شاعروں کو بھی دیں گے, مقرروں کو بھی دیں گے. ادب یہ ہے نا, طریقہ یہ ہے نا, چپکے سے آ رکھ کے چلے جاؤ, خدا خدا کے دیکھا, خدا خدا. یہ اس میں بھی ایک دکھاوا, دکھاوے کا نوٹ کہ اگر نماز پڑھو گے تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی. لیکن سنو بات نکل نہ جائے. اب وہ آئے, بولے چچا میاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولے چچا میاں خیریت ہے؟ بولے بیٹا میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, جس حال میں ہوں. کہا اچھا. کہا چچا میاں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, 3 دن آپ کا مہمان رہوں گا, آپ کے پاس رہوں گا 3 دن.
انہوں نے سوچا 3 دن میں چچا میاں کی کوالٹی ڈھونڈنا ہے کیا یار، جہاد کرنے والے، راتوں رات مسجد میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے سارے لوگ، لیکن چچا کا نمبر آیا تو آیا کیا، کوئی بڑی کوالٹی ہے، اچھی کوالٹی ڈھونڈنا تلاشنا ہے۔ وہ کہنے لگے بیٹا پریشان ہو جاؤ گے، کہاں چکر میں پڑ رہا ہوں، میں غریب ہوں کا سب جھیل لوں گا۔ چچا میاں کے ساتھ چچا میاں کیا کرتے تھے یہ بھی سنو، چمڑے کا ایک تھیلا تھا، انصاری برادری کے تھے، یہ برادری میں بول رہا ہوں مدینہ کے انصار جو میرے آقا کی مدد کی تھی، جنہوں نے اس لیے سمجھ میں آگئی، اور جو انہی کی نسل میں سے ہمارے انڈیا میں الحمدللہ وہ بھی انصاری تھے۔ اب سنو، وہ اگر لوگ کھجورے کھاتے تھے گٹری پھینک دیا کرتے تھے، چچا میاں روزانہ وہ گٹری پینا کرتے تھے، تھیلے میں رکھتے تھے، ایک میدان میں سکھاتے تھے، جب سوکھ جاتی تھی بازار میں بیچتے تھے، جتنے کا بکتا تھا وہ سب کا سب کھانا خریدتے تھے، اپنا پیٹ بھرنے سے 2 لقمے کم کھاتے تھے، جتنا بچتا تھا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ عبداللہ نے سوچا یہ بھی کوالٹی نہیں ہے، یہ نہیں، ان سے زیادہ سخی وہاں موجود تھے، حضرت عثمان غنی جیسے، ان سے زیادہ سخی وہاں تھے، یہ بھی کوالٹی نہیں ہو سکتی، کوئی اور کوالٹی۔ اپنے یہاں کیا ہے، پہلے مسلمان ہوتے تھے نا، بیوی کہتی تھی کھانا کھا لو، تو کہتے تھے ایسا کرو آپ لگاؤ اور میں دیکھ لوں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی مسافر تو نہیں ہے، کوئی مہمان، چوراہوں پہ ادھر ادھر ڈھونڈتے تھے تاکہ میرے دسترخوان پہ کھانا کھا لے اور برکتیں ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں کی عادتیں تھی، مگر اب کہاں، 2 بھائی جنہوں نے ایک ماں باپ کا دودھ پیا، 2 بھائی، ایک نے ادھر محلے میں گھر بنا لیا، ایک نے ادھر۔ اب اگر یہ چھوٹے بھائی کے پاس نا بڑا بھائی آ گیا کھانے کے ٹائم، تو اس کی بیوی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، سگا بھائی ہے اس کے بھائی کا، اس کے شوہر کا، تو آگ لگ جاتی ہے، کھانے کے ٹائم آیا کیوں، کھانے کے ٹائم کیسے آ گیا، اور پھر دیکھتی رہے گی شوہر کو، دیکھتی رہے گی دیکھتی رہے گی دیکھتی رہے گی کہ کسی ترکیب سے میری طرف کھانستی رہے گی، جیسے شوہر دے گا بس ایک اشارہ مارے گی، اندر اندر بٹھال دے گی، سگا بھائی رہ جائے گا۔ برکت کہاں سے ہوگی، کام کر رہے ہو برکت والے، ساری حرکتیں ہیں ختم سب۔ وہ رہ رہے گھوم رہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بھی دن بھر گٹری بین رہے، شام جب ہو گئی نا، کہا بیٹا کھانا کھا لو، 2 لقمے کم کھائے، سب بانٹ دیا، کہا 2 چٹائیاں میرے پاس، ایک تھوڑی سی نئی ہے ایک ٹوٹی ہوئی ہے، تم مہمان ہو تم نئی پہ لیٹ جاؤ۔ وہ چچا میاں کیا بولے، تم نئی پہ لیٹ جاؤ اور میں جو ہوں پرانی والی پہ لیٹ جاؤں گا، بیٹا نماز پڑھ لی، انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے۔ عبداللہ بولے ہاں چچا میاں، مجھے سلانے کے چکر میں ہو نا، رات بھر اب دیکھوں گا تم عمل کیا پڑھتے ہو، پھر میرے آنے کا مطلب ہی کیا، مجھے ڈھونڈنا کوالٹی کیا ہے۔ نہیں ملی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، جاگتے رہے، چچا میاں سوتے رہے، یہ عبداللہ جاگتے رہے، حضرت عبداللہ جاگ۔ اب 3 دن کے بعد اتنی موٹی آنکھ، بھائی بخار آ جائے گا جو 3 دن جاگے، تم لوگ جلسہ کرتے ہو اتنا جاگتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہو، عرس کرتے ہو، بڑے خوش قسمت ہو تم یار، اپنے باپ اپنے بیٹے کی شادی، اپنی بیٹی کی شادی، ولیمہ عقیقہ، اتنی دور سے سب لوگ اکٹھے ہو گئے، جتنے ایک اللہ والے کی محبت میں آتے ہو یار، یہ تو تمہاری محبت۔ اور جس دن انہوں نے انگڑائی لے دی نا اور محبت کی کروٹ پلٹ دی، اس دن پورے گاؤں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور آج بھی نا تمہیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنوں کی بگڑی بنتی ہے، سچ بتا رہا ہوں میں، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے بھائی، کتنی بیماریاں ٹلتی ہیں، کتنی حادثات ٹلتے ہیں، کتنی پریشانیاں، پتہ نہیں چلتا، اللہ والوں کا کرم ہوتا ہے۔ اب وہ چچا میاں 1 دن 2 دن 3 دن ہاتھ نہیں آئے، عبداللہ کی اتنی موٹی آنکھ، بخار چلو نہیں جا رہا۔ عبداللہ بولے چچا میاں السلام علیکم، بولے وعلیکم السلام، بولے میں چل رہا ہوں، بولے چل رہا ہوں، بولے کیوں، اور نہیں رکو گے، اور نہیں رکو گے؟
حضرت عبداللہ بولے نہیں اب ہمت نہیں ہے. اب چچا میاں بولے سننے کی بات. چچا میاں بولے بیٹا ایک بات بتا, تم 3 دن میرے پاس مہمان بن کے کیوں رہے؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں گئے مہمان بن کے؟ کیوں رہے؟ جب اتنا کہا تو وہ صحابی تھے نا, جھوٹ تھوڑی بولیں گے. بولے چچا میاں بات سچی ہے, برا مت ماننا. بولے ہم بولو. بولے بڑے بڑے صحابہ, بڑے بڑے متقی پرہیزگار وہاں تھے, لیکن نبی نے جنتی کے دیدار کا جب نشانہ لگایا تو 3 دن تم پہ ہی گرا. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر کوالٹی کیا. اچھے لوگوں سے دوستی کرو گے؟ پہلے کا حضرت, پہلے کا دوست ہوتا تھا نا, تو دوست کی بہن کو اپنی سگی بہن سمجھتا تھا. بولو, دوست کی مدد کرتا تھا, 1 سے 2 ہو جاتے تھے. اب بہت خطرہ ہے, اب تو آستین کا سانپ ہے. معاف کرنا جملہ تھوڑا کر رہا ہے. یا تو اس کی بیوی کے چکر میں دوستی کرتا ہے, یا اس کی بہن کے چکر میں دوستی کرتا ہے, یا کوئی دولت کا لالچی. کیسے حال؟ دیکھیے اب اور ایک ہونہار شاعر, شاکار ترنم, شاعر اسلام, مداح خیر الانام, ندیم رضا فیضی. ارے اب تو بولی دو یار, کیونکہ میں اس لیے بلوا رہا ہوں, معلوم ہے یہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں اور اتنے پیارے. میری بات سن لو پہلے. میرے نبی, بڑے بڑے صحابہ نیچے تھے, مگر نعت پڑھنے والے حضرت حسان بن ثابت کو نبی نے اوپر چڑھا کے کہا تھا حسان اب میری نعت پڑھو. اور پھر تحفے میں چادر دی تھی. ایک بات اور کام کی بتاؤں, جو نبی کی نعت پڑھتا نا, حشر کے دن روز محشر میں اس کے منہ سے خوشبو آئے گی. کیا آئے گی؟ بولو خوشبو آئے گی. اب توجہ وہیں پہ. کہا میں 3 دن سے تلاش رہا ہوں تمہارے اندر کوالٹی کیا ہے, مگر کوالٹی ہاتھ نہیں آئی. چچا بولے بیٹا عبداللہ یہ بتاؤ کوئی کوالٹی ملی تمہیں؟ کوالٹی ملی؟ کہا چچا نہیں ملی. بڑے بڑے صحابہ, بڑے بڑے متقی پرہیزگار سب وہیں پہ تھے, کوئی کوالٹی نہیں. اللہ. چچا نے حضرت عبداللہ کے یا موڑے پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹا تم 3 دن سے میرے مہمان رہے, کچھ ہاتھ نہیں آیا, مگر اب مجھ پہ بھی بنتا ہے میں تمہیں بتا دوں. وہ میرے اندر کوالٹی کیا سننا چاہ رہے بتا دوں؟ حضرت عبداللہ سے چچا میاں بولے جو میرے اندر کوالٹی ہے بتا دوں. اور یہ عبداللہ تو تڑپ گئے, کہنے لگے چچا میاں بخار دیکھ رہے ہو, 3 دن سے حالت دیکھ رہے ہو, جلدی بتا دیجئے. تم لوگ سننا چاہ رہے وہ کوالٹی, یا چلو پھر کبھی دیکھتا ہوں. اب تم 1400-1500 سال کے بعد اتنے بے قرار ہو, اور جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو اور کانوں سے سنا ہو تو وہ کتنے بے قرار ہوں گے. مگر شرط ہے, کوالٹی اس وقت بتاؤں گا, پہلے مجھ سے وعدہ کرو تم اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرو گے. اور رحمت علی شاہ بابا کے آستانے پہ وعدہ کر رہے ہو, کیونکہ ہمارے یہاں وعدے جھوٹے بہت ہوتے ہیں. جلسے میں کہتے ہیں کون کون ہے نبی کا غلام, سب اٹھا گئی ہو, اور کھڑ متو کہیں گا نبی کا غلام, کھڑے کھڑے موت کے آ رہے یہ نبی کا غلام, اور جا کر کے وہ بھی کھڑے کھڑے موت رہے یہ ہوگا نبی کا غلام. ذرا سوچنے کی بات. وعدہ پکا کرنا, پکا. بولو اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو. عورتوں کے کام کی بات ہے, یہ بھی یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں. اس دور میں نہ حضرت دوا میں اتنا خرچ نہیں ہو رہا, کھانے میں اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا کریم, پاؤڈر, میک اپ اور بیوٹی پارلر پہ خرچ ہو رہا. اگر بھی تجربہ ہو گیا سراج بھائی کو ہمارے, اصل میں کوئی مذاق کی بات آتی ہے تو میں اپنے اسٹاف پہ ہی ہنس لیتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں بات سچی ہے, تو میں نے کہا سراج بھائی کو لگ رہا ہے یہ بھی کافی دکھیارے ہو چکے ہیں. اب میں تو بولوں گے نا, جس سے زیادہ محبت ہوتی, جس پہ زیادہ نظریں جاتی, اللہ سلامت رکھے. اور ہم سب کی بیٹیوں کو, بیویوں کو اللہ تعالیٰ کنیز فاطمہ بنائے. اب سنو,
اور جو ریا بچا تھا نا تو باپ نے تھوڑا ڈھیل، ابھی بتاؤں گا، پہلے اس بات کو پورا کرو. بولو وہ کوالٹی پیدا کرو گے؟ وعدہ نا، میری بہنیں بھی کوالٹی پیدا کریں گی انشاءاللہ. اب کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بولے بیٹا کوالٹی. چچا میاں جلدی بتا دو نا، جلدی کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، جلدی بتا دو. چچا میاں بولے بیٹا سنو، تم سوچ رہے ہو کہ میں کوئی عمل پڑھتا ہوں، تم سوچ رہے ہو کہ میں کوئی وظیفہ پڑھتا ہوں. میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ سنو. کہا نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں 5 وقت کی اور تم بھی پڑھتے ہو. میں تھوڑا کمزور ہوں، تم جوان ہو، تو میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، تم تلوار اٹھا لیتے ہو. میں جہاد میں نہیں جا سکتا، تم جہاد میں چلے جاتے ہو. میں بوڑھا ہوں، رات بھر نہیں جاگ سکتا، تم رات بھر جاگتے ہو. اس لیے عبادت میں تم آگے بڑھ سکتے ہو. مگر یاد رکھو جو میرے اندر کوالٹی ہے وہ کوئی اور کوالٹی نہیں ہے، وہ یہ کوالٹی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے دل میں کسی کی طرف سے میل آنے نہیں دیا ہے، حسد آنے نہیں دیا ہے، کین آنے نہیں دیا ہے، جلن آنے نہیں. میں نے اپنے اندر کبھی جلن، حسد، غرور، تکبر، گھمنڈ، حسد آنے نہیں دیا ہے. میرا سینہ محبت رسول کا مدینہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس رحمت علی شاہ بابا غریب نواز کانفرنس زندہ باد، زندہ باد. اللہ برکتیں عطا فرمائے. بولو کوالٹی پیدا کرو گے؟ اگر آئے اللہ برکتیں عطا، آئے تو فوراً نکال دو. اللہ برکتیں آئے تو فوراً نکال دو. عورتیں اتنی جلیندی ہیں، بعض اگر ان کے چیک اپ کرایا جائے تو بہت ساریوں کے تو نا پھیپڑے خراب نکلیں گے. کسی کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے نا، اس پہ دورے پڑ رہے ہیں. ارے بھائی تجھے ارے اس کا ایک لڑکا تھا، اس کے ایک لڑکے کے یہاں رشتہ ہو گیا، سیدھی پہنچ جائے گی اس کے گھر بھولی بن کے. بولے بتا تمہارے بیٹے کتنے، بیٹی کتنے؟ کا ایک ہی بیٹا، بس ایک ہی ہے. کہاں کا رشتہ ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا. کہاں ہوا؟ کہ وہاں پہ ہوا. اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ برسنگ پور میں. ایک مثال دے رہا ہوں، برسنگ پور. کہاں گھر ہے؟ وہ مسجد کے پاس ہے، 2 منزل. اچھا وہ اس گھر میں جو اونچے قد کی لڑکی ہے، گورے رنگ کی ہے، جو دوپٹہ اوڑے رہتی ہے، کہا وہی لڑکی ہے؟ کہاں وہی. ارے اس کو دورے پڑتے تھے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے. ویسے رشتہ بہت اچھا، خاندان بڑھیا، کر خاک کر لو پہلے ہی تو نے ریڑ مار دی. تو اب کیا کر لو؟ ایک تو ویسے ہی نا، ایک تو ویسے ہی لڑکے والے پہلے بازار میں گھوڑے بکتے تھے، گدھے بکتے تھے، خچر، مرغے، بیل، بکری، گائے، بیل. اب لڑکے والے شادی کے موقع پہ اپنے لڑکے بیچ رہے ہیں. 3-3 لاکھ روپے میں منگنیاں چل رہی ہیں، چڑھونے چل رہے ہیں. بیکار سے بیکار بلٹ مانگ رہا ہے، 4 پہیوں سے نیچے اترتے ہی نہیں، تیل پڑتے، لڑکے بیچ رہے ہیں. لیکن سنو، وہ صحابی رسول نے کہا میرے اندر جو کوالٹی ہے یہ ہے کہ میرا دل اچھا ہے، اس میں حسد نہیں، کینہ نہیں، بغاوت نہیں، میل نہیں. حضرت عبداللہ سمجھ گئے. اور جب مسجد میں پہنچے نا تو میرے نبی بولے عبداللہ کوالٹی کا پتہ چل گیا، اب تو اور بات پکی ہو گئی. آج کے بعد کسی سے جلن تو نہیں کرو گے، حسد تو نہیں کرو گے. یار کسی کے کاروبار اچھا اس کے جلنے سے تم کسی کچھ بگاڑ لو گے؟ بولو. حضرت معاف کرنا ایک جملہ غلط ہو رہا مگر بولوں گا، معاف کرو گے نا مجھے؟ مسلمان اتنے دلالی پہ اتر آئے ہیں حضرت، اتنی دلالی پہ اتر آئے کہ لفظ مسلمان کے ساتھ لفظ دلالی جوڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اب اندازہ لگا، کسی کا کوئی ہے، پولیس کو فون کر دیا، ہاں صاحب لو پکڑواؤ، سامنے سے ملے گا مسکرا کے. اتنا غداری پر. اور دوست اس وقت آستین کا سانپ ہے. کیسا تو دوست ہے؟ اس کی دوست کی بہن پہ نظر غلط ہے تیری. کیسا دوست ہے؟ اس کی بیوی پہ تیری نظر غلط ہے. تجھے تو چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے، تو دوست کہلانے کے لائق ہے. ارے دوست کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق،
حضرت عمر دوستی دیکھو تو ان کی دیکھو. ایک کتاب ہے حضرت، جب میں مدینہ شریف گیا 10 نمبر لائبریری میں نے کتاب کا نام ہے وفاء الوفا، عربی میں. آپ لوگ سب پڑھے ہوں گے، نہیں پڑھے ہوں گے دیکھنا، اب ترجمہ آ گیا اس کا، وفاء الوفا. پھر کنز الاموال میں مجھے ہاتھ آیا. ایک مرتبہ نا صبح، پہلے ٹائم دیکھ لوں، مجھے جتنا ٹائم دیا تھا اتنا پورا تو نہیں ہو گیا، ابھی تھوڑا سا ہے. بولو ختم کر دوں. الحمدللہ، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. ایسا نہیں ہے کہ صاحب میں ہی سب بولتا جاؤں، سب مہمان ہیں ہمارے، سب کو بولنا ہوگا، سب کو سننا ہوگا آپ کو، اور کوئی جائے گا نہیں انشاءاللہ. بولو. اور اگر جائے گا تو میرے کہنے سے تھوڑی رکے گا. یہ جو بابا ہے نا، بابا، ہم تو ان کو راضی کرنے کے لیے رکیں گے انشاءاللہ. بولو. اور میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما، اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ دونوں نا صبح صبح آئے، ملے. یا عمر السلام علیکہ، بولے وعلیکہ السلام ورحمت اللہ. ملے، سینے سے ملے، بڑا پیارا انداز اس میں حضرت وفاء الوفا لکھا. اب ان کی دوستوں کی نا دلی بات ہوتی ہے. یہاں ہاتھ رکھا ہے، یہاں. بولے یار، یہ میں اپنی بولی بولوں گا، اب وہ عربی نہیں، اپنی بولی بولوں گا. یار مچھلی بک رہی ہیں یار، صبح صبح بازار لگتا تھا. بولے مچھلی بک رہی ہیں یار، مچھلی کو جی چاہ رہا. حضرت عمر بولے ابوبکر صدیق، جو دوست ہوتے ہیں نا دل کی بات کرتے نہیں کرتے، جو گٹکا کھانے والے ہوتے ہیں بعض بات تو چھین لیتا، زبردست لاتا کیوں نہیں، کو چھین لیتا نہیں، چھین لیتا. تو ان کی ذرا دوستی دیکھو، مگر ادب دیکھو، ادب. حضرت یہاں ہاتھ رکھا، یہاں پہ ایسے کرے، ایسے ایسے کہا بھائی ابوبکر مچھلی بک رہی ہے، دل چاہ رہا ہے. ارے وہ بھی تو انسان تھا. تو بولے خرید لو، خرید لو، دل چاہ رہا تھا، خریدو، پکاؤ، کھاؤ. بولے یار یہی تو جیب میں حالات ہی کون، اتنے اپنے حالات کا جو مچھلی خرید لوں، پیسے نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے، کہا ایسا کرتے ہیں، چلو دل ان کا بھی چاہنے لگا. ایسا کرتے ہیں دونوں مل کے ایک مچھلی خریدتے ہیں اور بیچ میں سے آدھی آدھی کر کے، آدھی تم لے جانا، آدھی میں لے جاؤں گا، اور دونوں کا کام ہے. بولے چلو. ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، بازار پہنچ گئے. اب دونوں نے پیسے جس کے پاس جتنے نکلے اکٹھے کر کے ایک مچھلی خرید لی. میں نے اس واقعے کو جب کتاب میں دیکھا تو 2 مرتبہ پڑھا، اتنا پیارا لگا مجھے. وہ مچھلی خرید لی. آج ہم حضرت دوستوں کے ساتھ غداری کر دیتے ہیں، سامنے سے لگتا ہے کہ دوست ہیں لیکن پیچھے موقع ملتا برائی کر جاتے ہیں. مچھلی خرید لی. حضرت ابوبکر صدیق بولے اب ایسا کرو آدھی آدھی کر لو. حضرت عمر بولے معلوم ہے جب نبی نے کہا تھا، نبی کی طبیعت ناساز تھی اور نماز پڑھانے کے لیے کہا تھا، تو عمر کو نہیں بلایا تھا، ابوبکر کو بلایا تھا. کہا ابوبکر کو بلاؤ نماز پڑھائے. تو یہ بھی تم ہی امام رہو گے، فیصلہ کرو. ان کی مذاق بھی علمی ہوتی تھی، فیصلہ آپ کو کرنا. حضرت عمر نے بیچ میں سے کاٹ کے کہا، وہ حضرت ابوبکر صدیق نے بیچ میں سے کاٹ کے کہا بھائی سر کی طرف کی لوگے، پونچھ کی طرف کی، سر کی طرف کی لے لی. کہا ٹھیک ہے. دونوں نے وہ اس کی نا ایسے کانس کی ایک کنڈی آتی تھی، دونوں نے اپنے اپنے مچھلی کے ٹکڑے رکھے. بڑی مچھلی تھی، وہ اپنے گھر چلے گئے، وہ اپنے. جو آج آج کے دور میں اگر میپ کے اعتبار سے دیکھو گے تو حضرت عمر کا اور حضرت ابوبکر کے صدیق کے گھر کی اتنی دوری تھی کہ کم سے کم 1.5 کلومیٹر. بیٹھے کم سے کم 1-2 قدم ادھر ہی ہوتے. 150 نہیں، 150 کہہ گیا میں، 1.5 کلومیٹر. 150 بول گیا تھا نا، اچھا 1.5 ہی بولا تھا. 1.5 کلومیٹر. اب وہ ادھر لے کے چلے گئے، وہ ادھر. اب صبح صبح کا ٹائم تھا. بیوی سے بولے، بیوی بولی ناشتہ کر لو. جیسے میں آیا نا تو دن میں کھانا نہیں کھایا تھا حاجی صاحب کے یہاں، مجھ سے بولے ناشتہ کر لو. میں نے کہا یہ دیکھو کھانے میں یہ بھائی بیٹھے ان سے کہا تھا، میں نے کہا یہ دیکھو کھانے میں کتنی دیر ہے، نماز پڑھ لوں میں، اگر کھانا تیار ہوگا تو کھانا کھاؤں گا، ناشتہ نہیں. پوچھو یہ بیٹھے. تو ایسے ان کو چاہتی کا نہیں، آج ناشتہ نہیں ہوگا، مچھلی سے کھانا ہوگا. ہم آتے کام کر کے
انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، دونوں نے اپنی اپنی بیویوں سے کہہ دیا کھانا بن رہا ہے، کام میں چلے گا۔ عرب والوں کی پھر بھوک، اچھا کھاتے تھے، زیادہ کھاتے تھے، ویسے ہی کام بھی کرتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق بھی دوپہر کو شام مطلب سے پیر میں، اور حضرت عمر بھی بھوک تگڑی ہو کے لگ رہی تو خوش تھے، مچھلی سے جا کے کھائیں گے۔ ادھر ان دونوں کی بیویاں مچھلی پکاتے پکاتے تھک گئی، مچھلی کو دھویا بنایا، اب جب چولہے پہ چڑھایا گھنٹوں آگ جل گئی، مچھلی گرم تک نہیں ہوئی، مچھلی گرم نہیں ہوئی، گھنٹوں آگ جلا دی۔ ادھر جو تھی ان کی بیوی حضرت عمر کی، انہوں نے بھی گھنٹوں آگ جلائی، مچھلی نہیں گرم تک، تیل خوب گرم کرا، خوب گرم کرا، خوب۔ اور حضرت عمر کی بیوی تھوڑا ڈر بھی رہی تھی کیونکہ عمر جلالی تھے، خوب گرم تیل کرنے کے بعد تیل میں ڈالا تو مچھلی پھر بھی کچھ نہیں۔ اب پریشان دونوں کی بیویوں نے الگ سے ایک ایک سبزی اور بنا لی، شام کو آئے ہاتھ دھو گئے، دسترخوان، خوشی تھی مچھلی کھائیں گے۔ اب جب دسترخوان لگایا، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی یہ لائی، کہا کیا ہوا؟ مچھلی کا کیا ہوا؟ مچھلی لاؤ، آج اسی سے کھائیں گے، سبزی رہنے دو۔ بولی سرتاج چولہے پہ رکھیے، تو بولے لیا، بولے پکی نہیں، بولے کیوں؟ کہا اسی وقت سے بنا رہی ہوں، بناتے بناتے تھک گئی، اتنا ایندھن جل گیا، مگر اس پہ آنچ تک نہیں آئی سرکار، مچھلی کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت عمر بولے، حضرت ابوبکر صدیق بولے اچھا چلو خیر۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سبزی سے کھا لی۔ حضرت عمر بھوکے جب گھر آئے ان کی بیوی سے کہا بتائیے لائیے مچھلی؟ اب وہ تھوڑا ڈر رہی تھی، کہا مچھلی تو نہیں پکی۔ نہیں، کہا کیوں نہیں پکی؟ تم نے چڑھائی نہیں ہوگی چولہے پہ۔ کیا عمر دیکھو آپ خود دیکھ لیجئے، حضرت عمر نے گھنٹوں آگ جلائی، حضرت عمر جلاتے رہے اور قسم کھاتے رہے جب تک اس مچھلی کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا عمر کھانا نہیں کھایا۔ ایک تو صبح سے ویسے ہی ناشتہ نہیں، بھوک لگ رہی ہے، اب جب رات ہو گئی پکاتے 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 گرم تک نہیں ہوئی، انہوں نے رکھی کنڈیا میں وہ مچھلی، چلو بھائی ابو بکر کے یہاں چلتے یہ دیکھتا ہوں کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے ادھر سے کنڈیا میں رکھی کہ چلے عمر کے یہاں دیکھتے ہیں مچھلی کا معاملہ کیا ہے۔ دونوں بیچ میں مل گئے، پہلے اتنی لائٹ ویٹ تو تھی نہیں، اندھیرا، سمجھ گئے کہ یہ عمر ہے یا نہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ملاقات۔ حضرت انہوں نے مچھلی تھوڑی چھپا لی، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھائی یہ بتاؤ مچھلی کا کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق بولے الحمدللہ میں تو کھانا کھا کے آیا ہوں۔ بولے یہ بتاؤ مچھلی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے مچھلی دکھا دی، بولے یہ رکھی ہے، تو انہوں نے اپنی دکھا دی۔ بولے اب ان میں ڈسکس ہوئی مچھلی کا معاملہ کیا؟ بہت پکایا، حضرت عمر بولے میں بھی گھنٹوں پکاتا رہا مگر مچھلی گرم نہیں ہوئی۔ رات ہو گئی آدھی، چلو چلو، حضرت عمر بولے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کچھ نہیں کھایا، قسم کھا لی ہے میں نے، جب تک مچھلی کا معاملہ نہیں سمجھ میں آئے گا، مچھلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کھانا نہیں کھاؤں گا، اب نبی کی بارگاہ میں چلو۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے بھائی عمر آقا کے آرام کا ٹائم ہے، آدھی رات ہو گئی ہے، نبی کو کیسے بیدار کریں گے، صبح چلیں گے؟ کہا بھائی مجھ سے رکا نہیں جا رہا، اگر نبی جاگتے ہوں گے تو ڈسکس کر لیں گے، ورنہ نبی کی چوکھٹ پہ پڑے رہیں گے، سب سے اچھی جگہ وہی ہے۔ کہا چلو، ادھر یہ دونوں دوست چلے، ادھر اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور اپنے محبوب کو ساری باتوں سے آگاہ کر دیا۔ یہ دوستی ہے، وہ دوستی کا ذکر آیا حدیثوں میں۔ کہا دو دوست آ رہے، محبوب آج سو مت، اٹھ جاؤ۔ جبریل نے ساری، میرے نبی بھی نا دروازے پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے، اب اندھیرا تھا، نبی نے دور سے آہٹ ہوتی نا جیسے وہ آ رہا ہے دور سے، ایسے دیکھا تو کنڈیا دونوں کے ہاتھ میں، نبی ہنس گئے، مسکرائے، جیسے مسکرائے تو دانتوں سے نا روشنی پھوٹی تو وہاں سے یہاں کا راستہ دکھنے لگا۔ یار ایسے لفظ پروئے، یہاں سے وہاں کا راستہ دکھنے لگا، جب راستہ دکھا
حضرت ابو بکر صدیق بولے آقا کھڑے ہیں. نبی سوئے نہیں ہے، انتظار میں کھڑے. پہنچے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نبی بولے تعالی الیہ. یہ حدیث کا جملہ نہیں میرا ہے جو میں نے عربی بنائی، کہیں حدیث مان لو. عربی کا جملہ بول دو. آؤ ادھر آؤ. آئے ادنو منی، اور قریب ہو جاؤ، قریب ہو اندر آئے. آقا آپ سوئے نہیں ہیں؟ نہیں نہیں آ جاؤ. اب جیسے ہی آئے، ہاں ابو بکر. اب ابو بکر کو مسکرا رہے ہیں، یہ تو پیٹ بھرے ہوئے تھے. اب عمر کربٹے بدل رہے ہیں اور ایسے کونی مار رہے ہیں. ارے پوچھو نا، پوچھو مچھلی کا پوچھو. اب میرے نبی بھی نظر انداز کر رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی عربی کے جملے پڑھو نا اتنا مزہ آئے گا قسم سے. ابو بکر صدیق بھی نظر اپنی بات چھڑ دے. آقا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جی. اب عمر کہہ رہے مچھلی کا ذکر کیوں نہیں، یہ ادھر آدر کی باتیں کیوں چل رہی ہے. اب نبی مسکرا کے بولے کیا پوچھو عمر، کیا پوچھو. اب عمر آقا صبح سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا. آقا مچھلی کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. میرے نبی بولے تو پھر قسم کیوں کھائی. اب تو عمر کہنے لگے آقا قسم میں تھا، میری بیوی تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بولو بولو. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. پیار سے بولو گے نا، ابھی شاعروں کی سنو گے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، کہیے یا رسول اللہ. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے اور رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. معراج پہ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے. مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے اور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے. کہا آقا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا مجھے یہ بھی پتا کہ تم نے گھنٹوں آگ جلائی. اب تو حضرت عمر قدموں پہ تھے اور جانتے تھے. میرے نبی نے فرمایا عمر آج کے بعد ایسا مت کرنا، قسم مت کھانا. کہ جی آقا. کہ تمہاری دوستی کو نا میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. یہ دوستی غداری نہیں ہے. کہ تمہاری دوستی کو اللہ نے بتا دیا. اب سنو وہ مچھلی کا معاملہ نبی حل کیسے کرتے ہیں. کہا آقا ذرا اتنا بتا دے وہ مچھلی کا معاملہ کیا ہے. گھنٹوں آنکھ جلتی رہی. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ہاں آقا مچھلی کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. پیارو ذرا سنو میرے نبی فرماتے ہیں او ابو بکر سنو، عمر سنو، مچھلی کا معاملہ یہ ہے اگر تم پوری زندگی اسے چولہے پہ رکھ کے اگر جلاتے رہو گے نیچے سے آگ تو یہ مچھلی گرم تک نہیں ہوگی. کہا آقا کیوں نہیں ہوگی؟ کہا سنو یہ مچھلی وہ ہے جب پانی میں رہا کرتی تھی، یہ تیرا کرتی تھی تو تمہارے نبی پہ درود پڑا کرتی تھی. اللہ اللہ. آدھے گھنٹے کا کام ہے صرف، عورتوں کے لیے بھی آدمیوں کے لیے بھی. نبی فرماتے الصلاۃ علیہ نور علی الصراط من صلی علیہ
समानीन मर्रतन गुफिर लहू जुनूब समानीन आमन औ कमा काल रसूलुल्लाह। ये आका फरमाते हैं, कहते हैं मुझ पे जो दुरूद पड़ता है पुल सरात पे नूर बन जाता है। और कहते हैं जिसने जुमे के दिन मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन, अगर जिसने मुझ पर 80 मरतबा जुमे के दिन दुरूद पढ़ा, गुफिर लहू जुनूब समानीन आमन, नबी फरमाते अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। जुनूब आई सगीरा, या मतलब सगीरा गुनाह मुराद है, हदीस में उसकी तशरीह। तो आज से ये अमल लाओगे? टाइम हो गया, मुझे जितना टाइम दिया था और अल्लाह ने जितनी तौफीक दी मैंने बोला। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, उसका तर्जमा सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अब जो भी जायज काम करोगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के करोगे ना, इसका मतलब समझ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो भी काम शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदउना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और जो अच्छाइयों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। आज के बाद झूठ तो नहीं बोलोगे, नमाजें पढ़ोगे, बोलो पक्की सच्ची दोस्ती करोगे, उलमा से मोहब्बत के साथ करीब रहोगे, उनके सामने कम बोलोगे, अपनी इस्लाह करोगे, किसी की बहन बेटी को तो नहीं तकोगे, जलन हसद कीना बगावत दिल में नहीं रखोगे ना, पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनोगे। रहमत शाह बाबा की बारगाह में वायदा कर रहे हो? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठाओ सब लोग। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो इंशाअल्लाह अच्छी बातों पे अमल करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे। रख लो, इसमें जो भी गलती हुई हो सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करो। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।